الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صيد ما أصل في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون درود پڑھیے محمد و آل محمد پر بہت سارے مومن مریض ہے خصوصاً دلشاد صاحب کی کوئی بانجی بھی مریض ہے کہاں ہے اور جو بھی مومن امداد مریض ہے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کیا ہے اور ایک مومن رضا احمد بھی مریض ہے اور بھی جو مومن امداد مریض ہے بحق کے بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما جو مومن امداد پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجر عطا فرما اور ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے حسن علی جعفری معراج فاطمہ عروج فاطمہ عزیز احمد تسنیم فاطمہ پروین فاضلی محمد احمد ظفر عباس سمینہ ظفر اور حاضرین مجلس کے تمام اور کے نام پہ الفاتحہ صلی علیہ وسلم بار محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد برادران عزیز میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کی جس میں پروردگار عالم کہتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور شکر ادا کرو کفر اختیار نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ہر چیز کے بارے میں معلومات ہے۔ انسان اپنے آپ سے چھپ کر کوئی کام کر سکتا ہے کوئی فعل انجام دے سکتا ہے مگر اللہ سے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کا ہر فعل ہر عمل پروردگار کی نگاہ میں ہے، پروردگار اس کے ہر فعل سے اور ہر قول سے واقف ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ نحن الیہ اقرب من حبل الورید، ہم تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ جب وہ تمہارے شہ رگ سے قریب ہے تو تمہارے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، پھر ہم اس پروردگار کا ذکر کریں اور یہی پروردگار کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کے اندر چھپی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ واللہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں اس کو بھی جانتا ہوں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ پروردگار ہے جس کو کوئی نیند اور اونگ تک بھی نہیں آتی، وہ ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے۔ پھر وہی خدا کہتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو کیا اس آیت کا کیا معنی بنا کہ جب ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں تو پھر کس بات کا کہہ رہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا؟ کہ اس سے مطلب یہ ہوا کہ مفسرین نے اس کا یہ کیا کہ پروردگار کا جو ذکر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے گا۔ اگر کوئی پروردگار کو بھول جائے کیا پروردگار بھی اسے بھول سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ نمرود، شداد، حامان، قارون جیسے لوگ جو پروردگار کو بھول کر خدائی کا دعویٰ کیا مگر پروردگار انہیں نہیں بولا۔ پروردگار نے کہا کہ یہ میری وہ بدبخت مخلوق ہے، انہیں رزق دیا اور صحت دے دیا اور کہا کہ یہ میری وہ بدبخت مخلوق ہے پھر بھی میں نے نہیں بولا ہوں۔ پھر اس آیت کا کیا معنی بنتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر کو قائم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو قائم رکھے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر کو بلند کرے گا تو پروردگار اس کے ذکر کو بلند کرے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر کو مٹنے سے بچائے گا تو پروردگار اس کے نام کو مٹنے نہیں دے گا۔ اگر کوئی شخص توحید کی خاطر اپنے سب کچھ قربان کر دے پروردگار اس کے نام کو قیامت تک باقی رہے گا۔ خلیل ابراہیم نے خدا کی خاطر آگ میں کودنا گوارا کیا، نمرود کے سامنے اس کے سامنے سر نہیں جھکایا،
اور اپنے آپ کو آگ میں کھدوا دیا، اور اللہ کی خاطر شام سے مکے کے صحرا میں آیا، اپنی جوان بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ کر خانے خدا کی تعمیر پہ لگا۔ پروردگار نے کہا ابراہیم تو نے میرے نام کو بلند کیا تو میں تیرا نام کو باقی رکھوں گا۔ ابراہیم جو بھی شخص حج میں آئے گا جب تک مینا صفا اور مروہ میں تمہارے کیے ہوئے اعمال کو فعل کو انجام نہیں دے گا اس کے حج کو قبول نہیں کروں گا۔ تو قیامت تک خلیل ابراہیم کے اعمال کو پروردگار نے حج کی قبولیت کے لیے شرط رکھا گیا۔ خلیل کربلا جس نے پروردگار کے نام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے عوام و انصار کو قربان کیا، اپنی بہن کی چادر کو قربان کیا، بچوں کے در کو قربان کر دیا۔ پروردگار نے کہا اے ذاکر حسین ابن علی تو نے میرے ذکر کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا تو میں تیرے ذکر کو قیامت تک باقی رکھوں گا۔ اے زینب کا بھائی تو نے میرے ذکر کو بلند کیا میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ اے سکینہ کا بابا تو نے میرے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا میں تیرے ذکر کو قیامت تک باقی رکھوں گا۔ اے زہرا کا لال تو نے میرے ذکر کے خاطر اپنے اولاد کو قربان کر دیا میں تیرا ذکر کو کبھی قیامت تک نہیں ملنے دوں گا۔ حسین کا ذکر مشیت الہی ہے، کتنی حکومت ہے کہ ذکر کو اس حسین کے ذکر کو مٹانا چاہا۔ دیکھو جب بھی کوئی بھی تحریک کو اگر تین چیزیں چاہے مٹانے تو وہ تحریک کبھی بھی باب عروج پر نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن وہ انگلش آپ سمجھتے پاور آف ویلتھ، دولت کی طاقت، پاور آف سٹیٹ حکومت کی طاقت، پاور آف پریس پروپیگنڈے کی طاقت۔ اگر یہ تین طاقتیں مل کر کسی تحریک کو مٹانا چاہے وہ تحریک ایک منٹ بھی نہیں چل سکتی۔ فرعون وغیرہ نے یہ تین تحریکوں کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اتنے سالوں تک خدائی کا دعویٰ کیا، اتنا مضبوط اور مستحکم رہے، جیسے ان تین تحریکوں نے ساتھ چھوڑا ان تین شیطانوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہمیشہ یہ تین شیطانوں کا بیڑا غرق ہی ہوتا ہے، تو ان نے جب جیسے ان تحریکوں نے ساتھ چھوڑا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ دیکھو امام حسین کی عزاداری کو مٹانے کے لیے بہت کوشش کی گئی۔ یزید نے ان کے لاشوں سے سروں کو جدا کر دیا، ان کے سروں کو شام کے درباروں میں پھرایا گیا، ان کے ناموس کو برہنہ پھرایا گیا، اور معتمد نے ان کے دشمنوں نے بعد میں امام حسین کے روزے پہ حل چلائے گئے، پانی لایا گیا۔ آج تک حسین کا ذکر باقی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین عزاداری حسین مشیت الہی ہے، میرا ملک ہے عزاداری حسین مشیت الہی، اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس طرح تمام قوتیں مل کر مٹانا چاہتی ہیں پھر بھی حسین کی عزاداری باقی ہے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ چیختے ہیں کہ عزاداری نہیں ہونا چاہیے، عزاداری پہ پابندی لگنا چاہیے، عزاداری کو نکالنے والوں سے لوگوں کو خلاف فتویٰ دیتے کہ عزاداری ایک بدعت ہے۔ علم نکالنا قرآن میں کہاں ہے؟ ایک مولانا نے کہا کہ علم نکالنا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تعاوض نکالنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جلجلہ نکالنا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس مولانا سے کہا گیا کہ تو یہ بتاؤ کہ تراویح کس قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ التحیہ کس قرآن میں؟ درود تاج کس قرآن میں؟ اللہم انکا کس قرآن میں؟ الصلاۃ خیر من النوم کس قرآن میں؟ بھائی جب تم کسی چیز کو کرتے دین بنتا ہے، ہم کریں تو بدعت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے اجماع سے لیا گیا ہے اس لیے دین ہے۔ بھائی جب تمہارے اجماع کوئی چیز دے دے دین ہو جائے، ہم آل محمد کے گھر سے لے بدعت کیسی ہو سکتی ہے؟ آل محمد صلی اللہ تو کہا کہ ہم آل محمد کو آپ لوگ سے زیادہ ہم مانتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ مولی نے کہا کہ ہم آل محمد کو آپ سے زیادہ مانتے ہیں۔ بھائی تم جب زیادہ مانتے ہو کس طرح مانتے ہو؟ تم ثابت بن نعمان کی بات کو مانتے، تم حنفی کی بات کو مانتے، تم مالکی کی بات کو مانتے، تم شافعی کی بات کو مانتے۔ تم جب آل محمد کو مانتے ہو تو ان کو دین کے وارث کیسے کرا دیتے ہو؟ جب یہ چار دین کے وارث بنتے ہیں، اجماع بنتا ہے، تو آل محمد کو کیسے مانتے ہو؟ آل محمد کو حقیقی معنوں میں کوئی مانتے وہ شیعان ابن علی طالب ہے۔ نور پڑھیے محمد و آل محمد۔ عجیب لوگ ہیں کہ تم فلان نہیں پڑھتے، تراویح تو ہوتی کہ کیا ہوتی؟ تراویح نماز کے پر ہوتے، قبلہ تراویح نماز کے پر ہوتے، اسی لیے ہم تراویح نہیں پڑھتے۔ روزے کے پر ہوتے، تراویح یعنی روزے کے پر ہوتا ہے، ہم اسی لیے تراویح نہیں پڑھتے کیونکہ روزے پر لگ جائے تو روزہ اٹھ جاتا ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ باقی رہے، قیامت میں ہمارا کام آ جائے. تو جو عبادت تم کرتے وہ صحیح ہے، ہم اگر کوئی چیز انجام دے وہ بدعت ہو جاتی ہے. تو محمد و آل محمد کی بات کو ماننے والے یہ کہ عزاداری امام حسین مشیت الہی ہے. ہر دور میں کوشش کیا کہ اس عزاداری کو مٹایا جائے، آگے نہ بڑھا جائے، مگر امام حسین کی عزاداری ہر دور میں احسن انداز میں برپا ہوئی. کیونکہ دیکھو غم حسین ایک معجزہ ہے. معجزہ کیا چیز ہوتا ہے؟ جو شے فطرت پہ غالب آ جائے وہ معجزہ ہے. معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ فطرت پہ غالب آ جانا. دیکھو اگر کوئی شخص لوہا ہاتھ پہ لے لے، اگر نرم ہو کے موم بن جائے معجزہ ہے. کچھ ایک درخت سے میوہ لگ جائے معجزہ ہے. اگر کوئی شخص کنکری کو ہاتھ پہ لے لے اور اشارہ کرے کلمہ پڑ جائے یہ معجزہ ہے. اگر آگ گلزار بن جائے، آگ کا کام جلانا ہے، گلزار بن جائے معجزہ ہے. اور یہ عزاداری امام حسین ایک ایسا معجزہ ہے کہ اتنے سالوں سے منا رہے پھر بھی یہ غم تازہ ہے. فطرت کا کم ہے کہ کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، 1 سال یا 2 سال کے بعد اس کے غم بھول جاتے ہیں. 1 سال پہلے جس گھر میں جنازہ تھا آج 1 سال بعد وہاں شادی ہوتی ہے. مگر 1400 سے آج تک امام حسین کا غم تازہ ہے، زندہ ہے، اور اس سے زیادہ انداز میں منایا جا رہا ہے. یہی تو معجزہ ہے کہ جس غم کو منانے میں لاکھوں کروڑوں لوگ حسین کے غم کو مناتے اور وہ بہتر انداز میں مناتے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خاندان اہل بیت پر بآواز بلند تر صلوات. صحیح. تو یہ عزاداری امام حسین مشیت الہی ہے ہر دور میں، بلکہ صرف امام حسین کی عزاداری نہیں، امام حسین کا ہر فعل ہر قول معجزہ ہے. امام حسین کے خون کے قطرے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. بعد میں اشکال ہو جائے گا تو میں پہلے یہ حوالہ دیتا ہوں کہ بہار انوار کی جلد نمبر 10 میں موجود ہے شیخ صاحب. یہ واقعہ ہے کہ ایک یہودی، اس کی ایک اباہج لڑکی تھی، وہ شہر سے دور ایک باغ میں رکھا ہوا تھا. رات کو روز وہ یہودی اپنی بیٹی کے پاس جاتا تھا. ایک دن کوئی کام سے شہر میں گیا، واپس نہیں آیا. دیکھا وہ یہودی رات کو واپس نہیں آیا تو ایک پرندہ وہاں آ کے رکا، فریاد کر رہا تھا، غم سنا رہا تھا، اپنے لوہا بکا کر رہا تھا. وہ اباہج لڑکی اس پرندے کے اس درخت کے نیچے آ گئی، ایک خون کا قطرہ گرا. یہ روایت بہار انوار کی واقعہ بہار انوار کی جلد نمبر 10 میں موجود ہے. وہ خون کا قطرہ اور لڑکی پر گرا، وہ شفا یاب ہو گئی. صبح وہ یہودی آتا ہے تو دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے. کہتے ہیں خاتون یا میں ایک بیمار لڑکی تھی، وہ کہاں گئی؟ کہا بابا میں وہی لڑکی ہوں. کہا یہ تمہیں شفا کیسے ملی؟ کہا کہ اس پرندے سے ایک خون کا قطرہ گرا، اس سے مجھے شفا ملی. وہ یہودی اس پرندے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ تجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے، بتا کہ یہ خون کس پاک ہستی کا ہے جس خون میں اتنی تاثیر ہے کہ قطرے سے شفا ملتی ہے. کہا یہ حسین ابن علی کا ہے. ہم ایک روز دوپہر کو اپنے اشیانے میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے پرندے، ایک پرندہ آیا، اے پرندوں تم یہاں گپے لگا رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی شہید ہوا ہے، نواسے رسول کو قتل کر دیا گیا. تو سارے پرندے ادھر گئے، وہاں امام حسین کے خون سے غلطان ہوئے اور مختلف جگہوں پہ پھیلے گئے. تو یہ میرے پروں میں جو خون ہے وہ بھی حسین ابن علی کا ایک خون کا قطرہ ہے. اس خون کا قطرے کے معجزے سے وہ شفایاب ہوئی. اس شخص نے وہی پہ کلمہ پڑھا. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ 500 اپنے چہرے والوں کو مسلمان کر دیا. تو یہ حسین ابن علی کے خون کا معجزہ ہے. مگر یہی خون، یہی واقعہ اور ملتا ہے کہ ایک شخص مقتل میں امام حسین کے مخالف اشیاء کی طرف تھا، تماشائی تھا. ایک دن واپس آتا ہے اپنے جگہ میں، رات کو خواب میں رسول خدا کو دیکھتا ہے کہ رسول خدا نے اسے بلایا. ایک محب آتا ہے، کہتے کہ یہ شخص تمہیں رسول خدا نے بلایا. وہ کہتے کہ میرا کیا کام رسول اللہ سے، کہاں تمہیں بلایا ہے؟ وہ نہیں جاتا، کھیت چل لے گیا. دیکھا کہ رسول خدا غمگین حالت میں ہے. رسول خدا کے سامنے امام حسین کا خون بڑا تش رکھا ہوا ہے اور رسول غمگین حالت میں ہے. اور ایک فرشتہ آگ ایک آگ لے کر ہاتھ پہ آگ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں نے حسین کو قتل نہیں کیا واللہ، نہ میں نے حسین پہ تیر چلا نہ پتھر مارا. کہا اے ملعون، تو نے قتل تو نہیں کیا مگر تم ان اشکیا میں کیوں کھڑا ہوا؟ حسین کے قاتلوں کے دشمنوں کے جو تماشے میں کیوں کھڑا رہا؟ تم ان کے تماشے میں تم ان کے مجمع کو بڑھا رہے تھے. ایک سلائی نکالا اس کے آنکھ پہ لگا دی، وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا.
تو یہی معجزہ ہے خون حسین کا، یہ کسی کو شفا دیتے ہیں تو دشمن کو اس کا سزا بھی مل جاتی ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو حسین کا خون، حسین کا ہر پھیل اور ہر چیز معجزہ ہے۔ عمر ابن زیاد امام حسین کے سر کو اٹھا کر لاتا تھا نیزے میں بلند کر کے، تو ایک خون کا قطرہ اس پہ ران پہ گرا کہتے، وہ سوراخ کر گیا، اس سوراخ سے اتنا بدبو آ رہا تھا، مرتے دم تک وہ مشک عنبر لگاتے رہا پھر بھی بدبو دور نہیں ہوا۔ جب یہاں پہ جنگ ہوئی موصول میں اور مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم نے اسے قتل کر دیا رات کو، تو اس کا سر کسی نے تن سے جدا کر کے لے گیا، صبح پتہ نہیں چلا کہ یہ اس کا لاش ہے یا نہیں ہے، تو اس سوراخ سے اور اس بدبو سے اس کو پہچانا یہ اس کی لاش ہے۔ تو یہ امام حسین کے خون کے کرامات ہے کہ مومن کو کسی کو شفا دیتا ہے تو کسی کو یہ نقصان۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزاداری امام حسین صاحب مشیت الہی ہے، یہ عزاداری پہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ ہر دور میں مٹانا چاہا مگر مٹ نہیں سکی، اور بھی بہتر انداز پہ یہ عزاداری برپا ہوتی رہے گی، چاہے تم پتھراؤ کرو، فائرنگ کرو، دھماکے کرو، خودکش دھماکے کرو، ہم عزاداری امام حسین کو برپا کرتے رہیں گے۔ ہمارے باپ دادا نے کرتے ہوئے ہم بھی کرتے رہیں گے، ہماری آنے والی اولاد بھی کرے گی۔ تو یہ عزاداری امام حسین کے کرامات ہے، اور امام حسین کا صرف خون میں ہی شفا نہیں ہے بلکہ اس کے لباس میں بھی شفا ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں کہ جب زندان سے یزید کے دربار سے امام حسین کے انصار جو گئے قید تھے ان کو رہائی ملی، حضرت زینب کو ناموس کو رہائی ملی، تو انہوں نے ایک جگہ مجلس برپا کی، تو وہاں سے جو تبرکات انہوں نے مانگا کہ وہ ہمیں مل جائے، تو امام حسین کا لباس، امامہ، جو چادر چھینی گئی تھی وہ ملی۔ شام کی عورتوں نے آ کے ان کو تعزیت دیا، اس میں بھی ایک نابینا خاتون تھی، حضرت زینب سے کہا اے بی بی مجھے ایک تبرکات میں سے کچھ دے دیجئے، تو حضرت زینب نے امام حسین کے امامے کے کپڑا دیا، جس کو اپنے آنکھوں سے اس نابینا عورت نے مل لیا، اس کو بینائی مل گئی۔ یہاں پہ ایک ملا نے اشکال کر دیا کہ کیسا مل سکتے کہ امام حسین کے کپڑے سے بینائی، ہم تو رسول کو اپنا جیسا خاکی مانتے تو اس کے لباس سے کیسا شفا مل سکتی ہے؟ بھائی تم رسول کو خاکی مانتے، 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہے، وہ 1,24,313 جیسے نہیں ہے، 313 رسول میں سے 5 اولوالعظم پیغمبر ہے، وہ 5 اولوالعظم پیغمبر کی طرح 313 نہیں ہے، ان 313 میں سے ان 5 میں سے رحمت العالمین خاتم النبیین ہے، یہ 5 رحمت العالمین جیسے نہیں ہے، تو تم کیسے رسول جیسا ہو سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کس سے کیسے مل سکتے ہیں؟ کہاں کی تم نے کہیں قرآن پڑھا ہے؟ قرآن میں حضرت یوسف کا واقعہ پڑھو، یوسف کے کرتے سے یعقوب کو بینائی مل سکتی ہے، تو نواسے رسول کے امامے سے بینائی مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ امام حسین کا ہر چیز معجزہ ہے، امام حسین کے روزے سے بھی شفا یابی مل سکتی ہے، امام حسین کے لباس سے بھی شفا یابی مل سکتی ہے، امام حسین کی خاک سے بھی شفا مل سکتی ہے۔ عزادارو، یہی امام حسین جب کربلا میں پہنچنا، وہاں پہ عبداللہ ابن مسعود ایک روایت نقل کرتا ہے کہ جس سال یہ امام حسین وہاں شہید ہوئے، اس سال بہت سے تاجر عراق آئے تھے۔ جب وہ تاجر واپسی میں کربلا کے صحرا میں پہنچے، وہ ان کے ساتھ ایک عیسائی خاتون بھی تھی، وہ اپنے کنیزوں کے ساتھ تھی۔ اس نے اس صحرا پہ رکی تو دیکھا کہ اس کا دل بہت غمگین تھا۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ چلو اس صحرا میں تھوڑا گھومتے ہیں تاکہ مجھے تسلی ملے، میرا دل تھوڑا بے چین ہے۔ وہ آگے چلے گئے، دیکھا کہ بہت سے پرندے اڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے دیکھا تو کچھ سفید پرندے کسی چیز کے اوپر سایہ کیا ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت بڑا قافلہ رکا ہوگا، بہت سے خون نظر آ رہے، تو بہت سارے بیر بکریاں ذبح کیا ہوئے۔ پھر وہ آگے گئی، دیکھا کہ پرندے سایہ کیے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ ان پرندوں کا سردار کو مارا گیا ہوگا۔ اس کے بعد قریب جا کے دیکھا تو بہت سے لاشیں پڑی ہوئی ہے بے گور و کفن۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ ان لاشوں پہ سفید پرندوں نے سایہ کیا ہوا تھا اور ان کے لاشوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ یہ جو لاش پڑی ہوئی ہے اس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے تو یہ کوئی عبادت گزار ہستی ہوگی جسے انہوں نے قتل کیا گیا۔ یہ لاش ایسا لگ رہی کہ سلیمان پیغمبر کی لاش کی طرح ہے۔ تو اس کنیز نے کہا کہ اے شہزادی یہ تو نہیں، کیونکہ ان لاشوں کو پیغمبر سے تشبیہ نہ دو، کہاں تمہارے سر پہ خاک ہو،
پیغمبر سلیمان کے تو یہ چار پرندے صرف حیات میں اس کے تابعدار تھے، تم نہیں دیکھتے کہ ان کے مرنے کے بعد یہ ان کے تابعدار ہے، تو یہ اس سے افضل کوئی ہستی ہو سکتی ہے۔ وہ واپس اپنی کنیز کے ساتھ قافلے میں آتی ہے، قافلے والوں کو واقعہ سناتی ہے، پھر اس قریے والوں کو بلاتی ہے کہ یہاں کیا ماجرا ہوا۔ قریے والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک وہ آئے تھے، یہاں پہ نواس رسول آیا تھا، اس کے اہل و عیال آئے تھے، وہ یہاں رکے تھے، اور یہ دشمن یزید کے اشکیانوں نے قتل کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ انہیں دفنائے کیوں نہیں؟ کہا کہ ہم اشکیا کے خوف سے بیٹھے ہوئے تھوڑے دور چلے جائیں گے تو ہم انہیں دفنا دیں گے، تھوڑے یہ دور چلے جائے تو ہم دفنائیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ہم ساتھ مل کے دفناتے۔ جب چلے گئے لاشوں کے قریب پہنچا، ایک لاش سر برہنہ پڑا ہوا تھا، اس کا سر بھی نہیں تھا، کسی لاش پہ سر نہیں تھا۔ وہ خاتون کہتی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے گلے پہ نشان ہے، اس کا سر بھی نہیں ہے، وہ ننھا بچہ اس زخم پر اپنے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کاش اس بچے کے ماں باپ نے اسے نہ دیکھا ہو، کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ماں باپ نے دیکھا ہے تو یہ کیسا برداشت کرے گا؟ تمہیں کیا معلوم یہ بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ قتل ہوا ہے، پانی مانگنے یا دشمنوں سے شہید کر دیا گیا۔ عزاداروں، جب امام کی لاش کو دفنانے کی کوشش کی گئی، دور سے ایک سوار آیا، لوگ گھبرا گئے کہ کوئی آیا ہے، پھر دیکھا کہ سید سجاد قریب پہنچا۔ امام سجاد نے لوگوں سے کہا میں تمام لاشوں کے نامے بتاتے جاؤں گا، نام تم دفن کرتے جانا۔ تمام لاشوں کو لایا گیا، تمام شہداء کے لاشوں کے گڑھے میں دفنایا گیا۔ وقت کم تھا، اشکیا کی خوف تھی۔ اس کے بعد امام حسین کے لاش کا ٹکڑے ہوئے تھے، امام نے کہا کوئی کپڑا لاؤ، اس پہ لاشا کو جمع کریں گے۔ صاحب توضیح اعضاء لکھتا ہے کن سعادت مندوں نے امام کے اعضاء کو جمع کیا۔ اس کے بعد ایک زمین کو تھوڑا سے کھودا، ایک تیار شدہ قبر ملی، اس کی تختی پہ لکھا تھا ھذا قبر الحسین اور ذبیح العطشان، یہ قبر حسین ہے، اسے پیاسا شہید کیا گیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ ایک لاشا فرات کے کنارے پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا اے مولا، ایک لاشا فرات کے کنارے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بازو بھی نہیں ہے، اس کا سر بھی نہیں ہے، ہم نہیں پہچان پا رہے۔ مولا سجاد نے کہا یہ میرا چاچا عباس کی لاش ہے، لوگوں یہی پہ دفنا دینا میرے چاچا کو۔ عباس کی لاش کو دفنا دیا، حبیب ابن مظاہر کی لاش کو الگ دفنا دیا، کیونکہ ان کے قبیلے میں سے تھا۔ عزاداروں، امام حسین کے لاش کی اور جس میں ادھر کی کہانی ہے، اس کے بعد سر کی اس سے بھی دردناک کہانی ہے۔ سر کو کبھی ہولی کے تنور میں رکھا گیا، کبھی یزید کے دربار میں رکھا گیا، کبھی ابن زیاد کے دربار میں رکھا گیا، کبھی درخت پر لٹکایا گیا۔ اس وقت بچے اس درخت میں کسی سر کو پتھر مار رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ بزرگ، یہ نورانی شخص کے سر پہ پتھر کیوں مارا جائے؟ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ مَا تَبِعَ حُسَيْنٌ۔